الحمد لله وكفى والسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون صدق الله العظيم قال النبي صلى الله عليه وسلم من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه وتأخر أو كما قال عليه الصلاة والتسليم۔ حضرات معزز سامعین کرام، میرے نوجوان عزیز دوستوں اور بزرگان دین کرام، اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہمیں اور آپ کی اور بہت بڑا کرم اور احسان ہوا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پورے سال خیریت اور عافیت کے ساتھ زندگی گزارنے کے بعد رمضان مبارک کا یہ اخیر عشرہ، جس کو الوداع جمعہ کے نام سے یاد کیا جاتا ہے، کہ آج الوداع کا جمعہ ہے، یہ دن متعین، یہ دن اللہ نے ہمیں اور آپ کو عطا کی، یہ ہمارے اور آپ کی بڑی خوش نصیبی ہے۔ میرے عزیز دوستو، میں نے آپ حضرات کے سامنے قرآن مقدس کی مختصر سی آیت اور حدیث شریف پڑھی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ چند باتیں مجھے انہیں کی ذہن میں صحیح کہنے کی اور ہم اور آپ کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ عزیز دوستو، آج الوداع کا جمعہ ہے، رمضان مبارک کا یہ آخری جمعہ جس کو کہا جاتا ہے۔ وداع کے معنی اکثر جدا ہونے کے آتا ہے، رخصت ہونے کے آتا ہے۔ یقیناً یہ مہینہ اب سال بھر سے پہلے آنے والا نہیں ہے۔ ایک سال گزرنے کے بعد آئندہ سال نہ جانے کون سا خوش نصیب ایسا ہوگا جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ دوبارہ یہ جمعہ اور یہ دن متعین کرے گا، مقرر کرے گا، عطا فرمائے گا۔ وداع کے معنی آتا ہے رخصت ہونا، جدا۔ میرے عزیز دوستو، جہاں پر اس مبارک مہینے کے آخری عشرے کے اندر چند اور دیگر باتوں کی طرف توجہ دی جاتی ہے، ان میں سے خصوصی توجہ جیسے صدقۃ الفطر کہا جاتا ہے اور زکوٰۃ، ان کی متعلق چند باتیں ہمارے اور آپ کے سامنے ہونی چاہیے، کیونکہ یہ بڑا ہی اہم اور کٹھن معاملہ ہوتا ہے کہ اکثر و بیشتر آپ نے سنا ہوگا کہ بعض انسان یہ کہتے ہیں کہ انہوں نے صدقۃ الفطر ادا کیا اور ادا نہیں ہوا، اپنے خیال میں تو وہ ادا کر دیا، لیکن شرعی اعتبار سے، شرعی قانون کے اعتبار سے صدقۃ الفطر اس کو ادا نہیں ہوتا ہے۔ اسی طرح زکوٰۃ کی کچھ ایسے مسئلے ہیں کہ انسان ادا تو کر دیتا ہے، لیکن کچھ چیزوں کی رعایت نہ کرنے کی وجہ سے زکوٰۃ بھی ادا نہیں ہوتا ہے۔ صدقۃ الفطر جو ہوتا ہے، اللہ کے نام پر دینے کے بہت سارے راستے ہیں۔ ایک تو ہوتا ہے صرف صدقہ، کسی کی جان کی، مال کی، بیماری، آفات اور بلیات اور ایسے بھی حالات میں صدقہ کیا جاتا ہے، اس کی نیت الگ ہوتی ہے۔ ایک ہوتا ہے امداد، تعاون، ایک ہوتا ہے ایصال ثواب، جیسے آدمی کسی مرحومین کی جانب سے ایصال ثواب کرتا ہے۔ ایک ہوتا ہے صدقۃ الفطر، یہ واجب ہے
اللہ کے نام پر دینے کے یہاں ابھی آپ کے سامنے 5 راستے کھلیں گے سرسری انداز، اور بہت سے انسان یہ ہے کہ ہر ایک راستے کو وہی چیز مان لیتا ہے۔ ایک ہوتا ہے ایصال ثواب، جیسے کوئی شخص اپنے مرحومین کی جانب سے، ماں ہو، باپ ہو، اعزا اقارب ہو، رشتہ دار ہو، دادا دادی، نانا نانی وغیرہ جو بھی ہے، اس کے نام پر اگر اللہ کے جسے مدرسے یا کسی غریب یتیم یا کسی جگہ پر لگا رہے ہیں تو وہ ہوا ایصال ثواب۔ اب بہت آدمی ایصال ثواب کر رہا ہے، مرحوم کے نام سے دے رہا ہے، اور یہاں سے تو فطر کہہ رہا ہے، زکات کا کہہ رہا ہے۔ اور ایک ہوتا ہے صدقہ، ایک ہوتا ہے صرف امداد۔ صدقۃ الفطر جو ہے سال میں ایک بار عید الفطر کی نماز سے پہلے پورے رمضان میں آپ کبھی بھی ادا کر سکتے ہیں، یہ واجب ہوتا ہے۔ اب اس کے ادا کرنے کی کیا ہے، اگر آپ کسی شخص کو دے رہے ہیں اور اگر آپ کی نیت نہیں ہے دیتے سمے، اور آپ نیت نہیں کر رہے ہیں کہ صدقۃ الفطر ہم دے رہے ہیں جو میرے بچے کے جانب سے یا میرے جانب سے جو واجب ہے، تو آپ کا صدقۃ الفطر ادا نہیں ہوگا۔ نیت نہ کرنے کی وجہ سے آپ کو دوبارہ ادا کرنا پڑے گا، دوبارہ دینا پڑے گا، تبھی ادا ہوگا۔ ایک راستہ یہ بھی ہے کہ ہم جیسے رمضان کا چاند نظر آیا، کوئی شخص یہ حساب لگا لے کہ میرے گھر میں اتنے پریوار ہے، اتنا پیسہ ہم نکال کر کے کسی جگہ پر رکھ دیں کہ اسی پیسے سے نکال کر کے دینا ہے، یا خیال کر لیا اتنا پیسہ نکلا ہے تو اتنا پیسہ ہم صدقۃ الفطر میں فلاں جگہ دیے، اتنا یہاں، اتنا یہاں، اتنا یہاں۔ اب وہاں اگر یہ اس نیت کو رکھتے ہوئے آدمی تعاون کر اللہ کے گھر کے لیے یعنی کسی کار خیر میں لگا رہا ہے، جیسے مدرسہ ہو یا غریب یتیم ہو یا دیگر اور مصروفیات ہے، تو اگر نیت کیا تو ادا ہوگا۔ یہی صدقۃ الفطر اگر آپ غیر ایمان والوں کو دے رہے ہیں، غیر مسلم کو دے رہے ہیں، تو آپ کا صدقۃ الفطر ادا نہیں ہوگا۔ بہت آدمی کہہ دیتا ہے کہ دے ہی رہے ہیں 10 5 10 5 250، لیکن اگر آپ کے دروازے پر ایسا بھی ہوتا ہے کہ ہندو لوگ غیر ایمان والے بھی آتے ہیں مانگنے کے لیے، ہمیں پہچان نہیں ہے یا پہچان ہے لیکن ہمیں یہ طریقہ معلوم نہیں ہے کہ اس کو صدقۃ الفطر والا پیسہ دینا چاہیے یا نہیں دینا چاہیے، میرے دوست اس میں اکثر لوگ دھوکہ کھا جاتے ہیں۔ اگر وہ آئے ہیں آپ کے دروازے کے سامنے تو اس کو واپس نہیں کرنا ہے۔ اسلام قرآن کریم کے اندر اعلان ہے وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، آپ کے دروازے پر جو شخص آ جائے، آپ سے جو بن پڑے آپ اسے دے دیجیے۔ اب وہاں جب آپ کے دروازے کے سامنے غیر ایمان والا آیا ہے، اس مبارک مہینے میں آیا ہے، کیا آپ اسے صدقۃ الفطر دیں گے؟ نہیں، بلکہ آپ اس کو نفلی صدقات میں سے دیں گے۔ جو واجب ہے اس کو نہیں دیں گے، جو زکات کا مال آپ کا بن رہا ہے، جہاں پر زکات فرض ہے، اس زکات کا مال بھی اس کو نہیں دیں گے۔ تو گویا غیر ایمان والوں کو زکات کا مال دینے سے اور صدقۃ الفطر دینے سے ادا نہیں ہوتا ہے۔ اس لیے اس زکات کا مال اور صدقۃ الفطر کا مال ادا کرتے سمے مسلم اور غیر مسلم کا خیال رکھنا ہوگا، اور اسی میں دھیان رکھتے ہوئے آپ کو دینا ہوگا، تب آپ کا ادا ہوگا، ورنہ ادا نہیں ہوگا۔ بہرحال میرے عزیز دوستو، اور اسی میں خصوصاً یہ آتا ہے زکات۔ زکات کے بارے میں قرآن مقدس کے اندر سورہ بقرہ کے اندر اللہ تبارک و تعالی اعلان کر رہا ہے زکات کیا چیز ہے۔ زکات کے معنی آتا ہے پاک کے، پاکی کے، صفائی۔ اور ایک زکات کے دوسرے معنی آتا ہے بڑھوتری کے۔ ایک معنی زکات کے پاکی کے، دوسرے معنی ہے زکات کے بڑھوتری کے۔ پاکی تو یہ ہے کہ اگر ہم جو کما رہے ہیں، ہمارے کمائی میں سے اگر ہم 500 روپیہ کمائے ہیں اور 400 خرچ ہو گیا ہے، 250 روپیہ 400 خرچ ہو گیا، بچت میں 100 روپیہ آیا ہے۔ ایک میں سیدھا حساب اس لیے دے رہا ہوں کہ مسئلہ تو بہت لمبی بات ہے، لیکن کوئی آدمی یہ حساب نہیں لگا سکتا ہے کہ کون سا مال یہ سال گزرا ہے یا کون سا نہیں گزرا ہے۔ سب سے صحیح انداز یہ ہے کہ اس مبارک مہینے میں ہر صاحب نصاب اور ہر صاحب ایمان اس چیز کا خیال رکھتا ہے کہ رمضان مبارک میں ان چیزوں کو لوگ ادا کرتے ہیں۔ اچھا، اس میں کرنے کا فائدے کیا ہوتے ہیں؟ اور مہینے میں اگر کوئی انسان اپنے سال کا مال کا حساب لگاتا ہے جسے زکات کا ہو، تو اس مہینے میں اور اس مہینے کے اندر یہ فائدہ ہوتا ہے کہ غیر مہینے میں
جس طرح اللہ کے نام پر یعنی زکات صدقہ اگر نکال رہا ہے تو اس کو ایک کے بدلے میں 10 گنا ملتا ہے، اور اس مبارک مہینے میں ایک کے بدلے میں 70 گنا زیادہ ملتا ہے۔ اور بعض احادیث کے اندر آتا ہے ایک کے بدلے میں 70 سے نہیں بلکہ 700 سے زیادہ انعام ملتا ہے۔ اب ظاہر بات ہے کہ ایک آدمی اگر غیر مہینے میں 1 روپے کا کام کرے گا تو 1 روپے کے بدلے میں اس کو 10 روپیہ مل رہا ہے، اور اس مبارک مہینے میں اگر 1 روپیہ کے بدلے میں 700 روپے سے زیادہ مل رہا ہے تو کیا وہ آدمی اس مبارک مہینے میں کرے گا یا غیر مہینے میں کرے گا؟ تو لہذا اکثر و بیشتر امت مسلمہ کا طبقہ ایسے ہے، اکثر صاحب ایمان صاحب نصاب ایسے اس مبارک مہینے میں ان چیزوں کا خیال رکھتے ہیں۔ میں عرض کر رہا تھا کہ جس طرح کمائی کے بارے میں نے بات کہی کہ اگر 100 روپیہ میرا بچ گیا، 400 خرچ ہو گیا، 100 روپیہ بچت میں ہو گیا، اب 100 روپیہ بچت میں سے دیکھو قرضہ ارضہ بھی نہیں ہے، کہیں 10-20 روپے قرضہ وہ بھی نہیں ہے، 100 روپے کیول بچا ہوا ہے، اس میں 2.5 روپیہ جو ہے وہ خراب مال ہو گیا۔ اب جب آپ اس خراب مال کو 2.5 روپیہ نکالتے ہیں تو آپ کا 97 روپیہ 50 پیسہ آپ کے لیے پاک اور صاف ہو گیا، اور 500 کمائیں آپ کو معلوم ہے کہ ہمارا گھر میں خرچہ 400 روپیہ کا ہے اور بچت میں میرا 100 روپیہ ہوگا، تو آپ نے پورا کا پورا رکھ لیا، تو آپ پورے اس 2.5 روپیہ کو اگر آپ نے 500 میں شامل کر لیا ہے تو وہ 500 کے مفتی تقی عثمانی صاحب جو پاکستان کے رہنے والے ہیں وہ بالکل بالتفصیل میں بیان کیا ہے کہ اس 2.5 روپیہ کو اگر آپ 500 میں شامل کر رہے ہیں تو وہ 500 کا مال سارا کا سارا بیکار ہو جائے گا۔ اس لیے کہا ہے کہ وہی 2.5 روپیہ جو بچت میں ہے اگر آپ اس کو نکال دے رہے ہیں تو آپ کا وہ خرچ کی وہ بھی پاک، جو بچت میں آیا وہ بھی پاک، اگر اس میں ملا کر کے آپ خرچ کر رہے ہیں 2.5 روپیہ ملا کر کے 500 خرچ کیے ہیں تو آپ کا پورا بیکار ہو گیا، اور وہی 400 خرچہ میں سے نکلا ہے اور 100 روپیہ بچت میں سے آیا ہے اور 2.5 روپیہ آپ کا زکات بنتا ہے، اس میں 2.5 روپیہ کو اگر آپ نکال کر کے 497 روپیہ 50 پیسہ آپ گھر کے خرچ میں لگا رہے ہیں تو آپ کا پورا پاک ہو گیا۔ میں عرض یہ کر رہا تھا کہ زکات کا مال تو اس کی ایک معنی تو یہ ہوتا ہے کہ پاکی کی، یعنی جو آپ کے مال ہے اس میں سے مال آپ کا پاک ہو گیا، اور جب آپ کا مال پاک ہو گیا تو اب آپ کا مال کبھی نقصان نہیں ہوگا۔ اچھا نقصان کیا ہوتا ہے؟ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ کسی انسان کا مال ایسی جگہ پر خرچ ہو جاتا ہے جس سے کوئی لابھ نہیں ہوتا ہے۔ آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا، سنا ہوگا، معائنہ کیا ہوگا، اکابرین اور بزرگوں کے جب آپ بزرگوں کے پاس اور اکابرین کے پاس جا کے بیٹھیں گے تو بزرگ لوگ کہیں گے، بزرگان دین کہیں گے کہ فلاں شخص کا مال اس لیے برباد ہوا کہ وہ شخص جو ہے اپنی مال کا زکات نہیں نکالتا تھا، اگر زکات نکال لے گا تو اس کا مال کبھی برباد نہیں ہو سکتا ہے۔ اللہ کا بھی اعلان ہے اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی اعلان ہے، اور جہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے چند جنتیوں کی صفات کا ذکر فرمایا ہے وہاں پر زکات کے مال ادا کرنے والوں کے میں سے بھی ایک صفت ہے، جنتی علامات میں سے ایک علامت یہ بھی ہے کہ وہ صاحب نصاب ہو گیا اور اپنے مال کا زکات ادا کرتا ہے۔ میں عرض کر رہا تھا کہ زکات کے بارے میں بے شمار وعیدیں ہیں۔ میرے عزیز دوستو، ایک شخص کے بارے میں آتا ہے، سرزمین کلکتہ کی بات ہے، ایک شخص دکاندار ہے، پوری مارکیٹ میں ایک بار آگ لگ گئی، آگ لگنے کے بعد لوگ ہلہ اور شور مچا رہے ہیں۔ ایک شخص جو ہے دوپہر کے 2 بجے کے بعد اپنے گھر میں کھانا کھا کر کے آرام کر رہے تھے، جو شدت و گرمی کا مہینہ تھا، اس طرح کی دھوپ شدت سے پڑ رہی تھی، لہذا وہ شخص جو ہے آرام فرما رہے تھے۔ اتنے میں ایک شخص آتا ہے اور اس انسان سے کہتا ہے، بھائی آپ کپڑے کی دکان کھلا مارکیٹ میں ہے؟ وہ کہتا ہے جی ہاں۔ کہتا ہے کہ اس مارکیٹ میں آگ لگ گئی ہے، ساری دکانیں جل کر راکھ ہو چکی ہے، لہذا آپ کی دکانیں بھی جل رہی ہے، لہذا آپ چلیں اور اپنی دکان کی حفاظت کریں۔ وہ انسان عرض کرتا ہے، میری دکان نہیں جل سکتی ہے، میری دکان کے سارے سامان جل کر نہیں راکھ ہو سکتا ہے، الغرض یہ کہتا ہے جاؤ
کہتے ہیں آپ کو یقین نہیں آتا، ارے جب پوری مارکیٹ جل گئی ہے تو آپ کی دکان جلنے میں کیا حرج ہے؟ آپ کی دکان جلنے میں کیا فرق ہے؟ جب پوری مارکیٹ ایک لائن سے جل گئی ہے ساری دکانیں، تو آپ کی دکانیں بھی جل کر راکھ ہو جائیں گے، لہٰذا آپ اٹھیں اور چلے دکان کی حفاظت کریں۔ وہ شخص کہتا ہے میں نہیں جاؤں گا، میری دکان نہیں جل سکتی ہے، الغرض یہ اتنے میں پھر وہ انسان دوبارہ سو جاتا ہے، 4 بجے 3:30 بجے کے قریب اٹھتا ہے اور اٹھ کر کے اپنے مارکیٹ میں جاتا ہے۔ جب مارکیٹ پہنچتا ہے دیکھتے یہ ہے کہ بہت سارے پرشاسن موجود ہے، لوگ موجود ہے، مارکیٹ کی ساری دکانیں جل کر راکھ ہو چکی ہے، شور ہلہ مچ رہا ہے۔ دیکھتے ہیں کہ اللہ اکبر، کیا منظر ہے، کیا گھڑیاں ہے۔ لوگ دیکھ کر کے حیران ہے کہ ادھر سے آگ لگتی ہوئی اس طرح کی آئی، بیچ میں اس کی دکان ہے، اس کی دکان کو آگ نے کٹ مار دیا اور ایسے رخ موڑا اور ایسے رخ موڑا اور ادھر دکان میں آگ لگ گئی، اس کی دکان کو چھوڑ دیا۔ لوگ حیران رہ گئے، کہ حیرانی تو اس بات کی نہیں ہے، ہو سکتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ جس کو بچانے پر آئے آگ کے شعلے سے بچا سکتا ہے، جیسا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو نار نمرود سے بچایا تھا۔ تو اس دکان کو بچانا اللہ کے لیے کوئی بڑی بات نہیں ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے بچا لیا ہے، یہ مصلحت ہے۔ لیکن حیرت اس بات کی ہے کہ وہ انسان، وہ آدمی جو دکاندار ہے، وہ دکان کا مالک یہ بات کیوں کہہ رہا تھا کہ میری دکان نہیں جل سکتی ہے؟ وہ دکاندار کیوں کہہ رہا تھا میرے دکان کے سارے سامان نہیں جل سکتے ہیں؟ الغرض یہ اس نوجوان سے، اس آدمی سے، اس شخص سے پوچھا جاتا ہے، ارے مجمع کے اندر لایا جاتا ہے، اس سے پوچھا جاتا ہے بتائیے آخر بات کیا ہے؟ آپ یہ دعوے کے ساتھ کیسے کہہ رہے تھے کہ میری دکان نہیں جل سکتی ہے، میرے دکان کے سارے سامان جل کر راکھ نہیں ہو سکتے ہیں؟ وہ عرض کرتا ہے سنو سنو سنو، میری دکان کے اندر ایک اینٹ بھی لگائی ہے تو اس کی میں نے زکات نکالی ہے، میری دکان کے اندر جو کاروبار میں نے لگایا ہے اس کی میں نے زکات نکالی ہے، دکان کی ہر ایک سامان کو میں نے اس وقت تک نہیں لگایا جب تک کہ اس مال کی زکات نہیں نکال دی۔ اور اللہ کا اعلان ہے اور اللہ کے حبیب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا اعلان ہے، جس مال کی زکات نکالی جاتی ہے وہ مال کبھی برباد ہو نہیں سکتا ہے، اس لیے میرے مال اللہ کیسے برباد کرے گا؟ تو لہذا جب آدمی زکات نکالتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی اس کی مال کی حفاظت کرتا ہے، اس کی مال کو اللہ بے جا خرچ ہونے سے بچاتا ہے۔ اچھا صاحب نصاب کون ہے؟ مشہور ہے 52.5 تولہ چاندی یا 7.5 تولہ سونا، لفظ یاد لایا ہے یہاں پر۔ یہاں سے اس زمانے میں سونے اور چاندی دونوں کی قیمت برابر تھی، آج سونے کی قیمت زیادہ ہے اور چاندی کی قیمت کم ہے۔ اگر کسی انسان کے پاس 52.5 تولے چاندی کے بقدر بھی پیسہ ہو یا چاندی اور سونا دونوں کی قیمت ملا کر کے 52.5 تولے چاندی کی بقدر، جیسے آج کے سماج میں یعنی آج کے معاشرے میں 52.5 تولے چاندی کی قیمت کیا ہے؟ اگر 600 روپے کے در سے جوڑا جائے تقریباً 30-31 ہزار کا ہوگا۔ آپ جوڑیے 650 52.5 تولہ چاندی کے نصاب، 52.5 تولہ چاندی ہو، چاہے وہ استعمالی زیورات میں سے ہو یا سونا کچھ ہو اور کچھ چاندی ہو، دونوں ملا کر کے اگر 52.5 تولے چاندی کی قیمت کے بقدر یا تھوڑا چاندی ہے، تھوڑا سونا ہے، تھوڑا پیسہ ہے، اور اس پیسے کو بھی ملایا جائے، چاندی کی قیمت کو ملایا جائے، سونے کی قیمت کو ملایا جائے، ان تینوں کو ملانے کے بعد اگر آپ صاحب نصاب تک پہنچ گئے، جیسے 30,000، میں اپنے انداز سے بتا رہا ہوں جو 52.5 تولے کے جو مقدار بتایا، اگر آپ 52.5 تولے چاندی کی بقدر آپ پہنچ گئے، چاندی سونا پیسہ سب ملا کر کے، اب وہاں دیکھیے آپ قرضے کتنے، مقروض کتنے ہیں، آپ کے ذمہ قرضہ کتنا ہے۔ اگر آپ کے ذمہ میں قرضہ ہے، جیسے ہم نصاب تک پہنچ گئے لیکن میرے ذمہ 10,000 روپے کا قرضہ ہو گیا، تو اب ہم صاحب نصاب میں نہیں۔ اسلام کہتا ہے آپ قرض کو ادا کیجیے، آپ کو زکات ادا نہیں کرنا ہے۔ صاحب نصاب تک ہم پہنچ گئے، میرے پاس قرضہ نہیں ہے، صاحب نصاب تک ہم نہیں پہنچے، میرے پاس نہیں ہے لیکن میں نے قرضہ کسی کو پہلے دے رکھا ہے کسی کی ضرورت کے مطابق،
کسی کو ضرورت پڑنے پر میں نے اس کو 50,000 دے دیا، 10,000 دے دیا، 20,000 دے دیا، سب کو جوڑا گیا سال میں ایک بار، تو صاحب نصاب تک پہنچ جاتے ہیں۔ تو اب اس مال پر زکوٰۃ واجب ہے، اور زکوٰۃ ادا کرنا اللہ کے نبی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کل قیامت کا دن ہوگا، اللہ اکبر، آقا دو جہاں تاجدار مدینہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں جو صاحب نصاب ہے اور اپنی مال کی زکوٰۃ ادا نہیں کرتے ہیں، کل قیامت کا دن ہوگا، محشر کے میدان قائم ہوں گے، لوگ نفسی نفسی کے عالم میں ہوں گے، اللہ اکبر، ایک اژدہا نمودار ہوں گے جو جن کے سر گنجے ہوں گے اور ان کی آنکھیں دو سفید پورے چمک رہے ہوں گے، اور وہ اژدہا نکلتا ہوا آئے گا، اور وہ انسان جو اپنی مال کی زکوٰۃ نہیں نکالتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی حکم کی جانب سے اس اژدہے کو اس انسان کے گریبان میں ڈالا جائے گا، اور گریبان میں ڈالنے کے بعد ہار کی شکل میں اس کے گلے میں ڈالا جائے گا، اور وہ اژدہا، وہ گنجا سانپ، وہ سفید روشن چمکیلے آنکھ والے وہ اژدہا، وہ سانپ اس انسان کو ڈسے گا، کبھی بازو کی طرف نوچے گا، کبھی ادھر نوچے گا، کندھے کی جانب نوچے گا، کبھی اس کی جوڑوں کو پکڑے گا اور یہ کہے گا میں وہی تیرا مال ہوں جو تو دنیا کے اندر خزانے کی طرف بکسے میں سمیٹ کر کے رکھا کرتا تھا، میں وہی خزانہ ہوں، میں تمہاری وہی دولت ہوں جو غربا اور مساکین کے حق کو تم کھایا کرتے تھے۔ میرے عزیز دوستو، وہ منور ہوگا۔ آج دنیا میں انسان ہزاروں طرح کی باتیں بنا سکتا ہے، لیکن کل قیامت کے دن یہ تو اللہ بخوبی جانتا ہے کون صاحب انصاف ہے کون نہیں ہے، لیکن کل قیامت کے دن اس مجمع میں جہاں حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر کے حضرت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم تک اور قیامت تک کے آنے والے جتنے لوگ ہیں، ان تمام لوگوں کے سامنے پتہ چل جائے گا یہ وہی انسان ہے جو دنیا میں اپنے مال کو خوب سمیٹ کر کے رکھا کرتا تھا اور اپنی مال کی زکوٰۃ نہیں نکالا کرتا تھا۔ اس لیے میرے عزیز دوستو، میرے عزیزوں، میرے بزرگوں، جو بھی اللہ رب العالمین نے آپ کو اگر یہ تو دعا کیجئے کہ اللہ ہمیں ہر ایک شخص کو صاحب نصاب بنائے، اللہ ہر ایک شخص کو اس مقام پر پہنچائے کہ ہم لینے والے نہیں بلکہ دینے والے بنے۔ اللہ تبارک و تعالی ہر ایک کو اتنا دولت دے، اتنی مال اور دولت سے نوازے کہ ہمارے دروازے کے سامنے اگر کوئی آئے تو اللہ اس کو خالی بھیجنے کا موقع نہ دے۔ یہ تو ہر بندے دعا کرو تاکہ اللہ تبارک و تعالی، میرے دوستوں، وہ خوش نصیب ہے وہ انسان کہ اللہ نے آپ کو اس قابل بنایا ہے جو آپ کے دروازے کے سامنے کوئی آ کر کے دستک دے رہا ہے، آپ کے دروازے کے سامنے آ کر کوئی پکار رہا ہے، اللہ اللہ۔ دنیا کی زندگی کے اندر آپ دنیا میں معائنہ کر سکتے ہیں، بہت سے لوگ ایسے ہیں جو پاؤں نہیں ہے، پاؤں کٹے ہوئے ہیں، ہاتھ کٹے ہوئے ہیں، بیچارے ان کی کیا زندگی ہے۔ بہت سی زندگی ایسے ہیں، گنگے ہیں، اندھے ہیں، نابینا ہیں، کچھ نہیں کر سکتا ہے، آل اولاد کوئی ساتھ نہیں ہے، سب چھوڑ دیا ہے۔ اس کی زندگی کے بارے میں ذرا یاد کیجئے، اس سے تو آپ 1000 گنا بہتر ہے، اس سے تو آپ لاکھ گنا بہتر ہے جو اللہ نے آپ کو اس قابل بنایا ہے، صحت دی ہے، تندرستی دی ہے۔ بہرحال میرے عزیز دوستو، میں عرض یہ کر رہا تھا کہ ان مواقع کے اوپر، اس مبارک مہینے کی اس عظیم الشان گھڑی پر، اس موقع پر ان چند باتوں کا لحاظ رکھنا اور خیال رکھنا بہت ضروری ہوتا ہے۔ یقیناً یہ مبارک مہینہ ہم اور آپ سے گزرتا چلا جا رہا ہے، کسی شاعر نے کیا ہے خود کہا ہے، جس طرح ہم عبادت کرنا چاہیے اس طرح ہم نہیں کر سکے، کیا ہی اچھے انداز میں شاعر نے کہا ہے کہ ہم عبادات میں کہ لے کے سب برکتیں، لے کے سب رحمتیں، ماہ رمضان چلا الوداع الوداع، ہم عبادات میں آگے بڑھ نہ سکے، دل لگا کر تراویح بھی پڑھ نہ سکے۔ دیکھیں کہ تراویح پڑھنے والے بہت سے ایسے جب ہم جاتے ہیں توا کے لیے بات ہے، دل لگا کے پڑھنے والے تو پہلے سے تیار رہتے ہیں، امام صاحب کے ساتھ جو پڑھانے والے بھائی پہلے سے تیار ہیں، کبھی پڑھا کبھی چھوڑ دیا۔ شاعر نے کیا کہا ہے، ہم عبادات میں آگے بڑھ نہ سکے، دل لگا کر تراویح بھی پڑھ نہ سکے، ہم نمازوں سے غافل رہ جان
کر جرم ہم سے ہوا الوداع الوداع، اشک مومن کے آنکھوں سے بہنے لگے، ماہ رمضان چلا الوداع الوداع۔ بہرحال اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرے کہ ہمیں اور آپ کو نصیب اسلام عمل کرنے کی عطا فرمائے۔ واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔